حسین صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ ابتدائی کلام آپ تمام حاضرین فرش عزا کی خدمت میں سلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروردگار کے شکر سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے 7 روزہ سلسلہ گفتگو کا موضوع وارث فرش عزا، جن کی خدمت میں پرسہ پیش کرنا یقیناً ہماری اولین ذمہ داری ہے۔ سیرت امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے عنوان سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ روزانہ آپ کی خدمت میں اس سیرت کے کسی جدا پہلو، کسی نئے پہلو کو پیش کیا جا رہا ہے۔ آج امام کی سیرت کے جس پہلو پہ گفتگو عرض ہے وہ ہے خانوادہ حضرت حجت عجل اللہ فرجہ الشریف۔ اور یقیناً جب خاندان کی بات آئے تو حق ہے کہ ذکر کا آغاز امام کے والد گرامی سے ہو، کہ ایام منسوب بھی ہیں ہمارے 11ویں امام کی شہادت سے۔ بہت تفصیل تو نہیں عرض کروں گا، ہاں مگر شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے کتاب کمال الدین میں امام عسکری علیہ السلام سے اپنے لال کے حق میں ایک فرمان نقل کیا، جو میں نے سرنامہ کلام میں بھی جس کا کچھ حصہ پڑھا، کہ جس فرمان میں 11ویں امام یہ فرماتے نظر آتے ہیں، اور یہ بات ذہن میں رکھ کر اس فرمان کو سنا جائے کہ یہ وہ امام ہے کہ جب دنیا سے رخصت ہوئے تو عمر مبارک فقط 28 برس کی ہے۔ ائمہ میں ایک نوے امام ہے کہ جب دنیا سے تشریف لے گئے تو فقط 25 برس کا سن تھا۔ ان کے بعد سب سے کم ترین عمر مبارک میں جن کی شہادت ہوئی وہ امام عسکری ہیں، 28 سال۔ 28 سال کیا عمر ہوتی ہے، بھری جوانی، کہ جب انسان اپنے عمل میں، اپنے کام میں، اپنی فیلڈ میں آگے بڑھنا شروع ہوتا ہے۔ بنو عباس نے آل محمد کے آخری ائمہ کو زیادہ مدت جینے بھی نہ دیا۔ خوف فقط اسی 12ویں کا تھا کہ جس کی آمد کا وعدہ رسول کر کے گئے تھے۔ وہ 11ویں امام کے فقط 28 برس کے سن میں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ وہ فرماتے ہیں اپنے اصحاب کے درمیان، الحمدللہ الذی لم یخرجنی من الدنیا، حمد ہے اس پروردگار کی جس نے اس وقت تک مجھے اس دنیا سے نہ اٹھایا، حتی ارانی خلفی، جب تک مجھے میرے لال، میرے فرزند، میرے وصی، میرے جانشین، میرے بعد آنے والے امام کا دیدار نہ عطا کر دیا۔ خود امام عسکری کا یہ جملہ دراصل گواہی ہے 12ویں کی ولادت پر۔ کس کے مقابلے میں؟ ان تمام لوگوں کے مقابلے میں کہ جنہوں نے آج تک یہ سلسلہ جاری ہے، کہ جنہوں نے حضرت حجت کی، 12ویں امام کی، حضرت حجت ابن حسن کی ولادت میں شکوک ظاہر کرنے کی کوشش کی، شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اور یہ ایسا موضوع کہ غیر کہ جس کے لیے یہ عقیدہ تو مسلم ہے، اور پہلے دن کی گفتگو میں تفصیل بھی عرض کر چکا، عقیدہ مہدویت سے کوئی راہ فرار اختیار نہیں کر سکا۔ اصل وجود مہدی کہ امت رسول میں کسی مہدی نے آنا ہے، یہ امت مسلمہ کا متفقہ عقیدہ ہے، کوئی انکار نہیں کر سکا۔ احادیث اس کثرت سے ہیں۔ لہٰذا کیا کیا گیا کہ اب غیروں کے پاس اس بات کا جواب تو نہیں ہے کہ وہ مہدی کون ہے، ہمارے پاس جواب ہے، مگر ہمارے جواب میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ لہٰذا لوگوں نے، آج کے زمانے کی بات کر رہا ہوں، زیادہ پرانی بات نہیں کر رہا، ہمارے اس وطن عزیز میں لوگوں نے بڑے بڑے نام غیروں کے ہاں، انہوں نے کتابیں لکھی کہ کسی طرح امام کی، یعنی حضرت حجت ابن الحسن کی
یعنی امام حسن عسکری رسول کی آل میں سے 11ویں امام کے گھر کسی بیٹے کی ولادت کی نفی کر سکیں. کتابیں لکھی. اب بات آئی ہے تو ضمناً 2 جملے اس کتاب کے حالات پر بھی سن لیجیے اور ہمارے علماء نے کیا خدمت کی. کتاب لکھی اور دلیل یہ دی، ولادت کا انکار کیا کہ جسے شیعہ اپنا امام اور مہدی مانتے ہیں اس کی ولادت ثابت نہیں ہے. دلیل کیا دی؟ کہنے لگے کہ گواہوں کی گواہیاں نہیں ہیں. توجہ ہے؟ کہنے لگے کہ گواہوں کی گواہیاں نہیں ہیں. ہمارے اس دور کے مرجع جن کا تعلق سرزمین پاکستان سے ہے اور یقیناً فخر تشیع پاکستان ہے، صلوات پڑھیں محمد والے. بہت شکریہ، جزاک اللہ. ایک اور صلوات پڑھیں محمد والے محمد. فخر تشیع پاکستان کہلانے کے قابل ہیں نجف کے 4 بزرگ مراجع میں سے ایک آیت اللہ شیخ حافظ بشیر حسین نجفی، خدا ان کا سایہ ہمارے سروں پہ، تشیع کے سروں پہ، حوزہ علمیہ کے طلاب کے سروں پہ دراز فرمائے. انہوں نے اس عالم کی اس کتاب کے رد میں پوری کتاب لکھی اور یوں قضیہ ولادت امام زمانہ کو اور مضبوط تر کیا. روایت اور عقل دونوں قسم کی دلیلوں کو جمع کیا. یہ ہماری بدقسمتی ہے نا کہ ہمارے وطن سے، ہمارے ملک سے، ہماری سرزمین سے تعلق رکھنے والا ایک اتنا بزرگ عالم اور اس کی کئی خدمات ہیں جس میں سے ایک یہ خدمت ہے، مگر انصاف سے بتائیے کہ ہمارے نوجوانوں کو علم ہے کہ انہوں نے اس موضوع پر بھی کوئی کتاب لکھی، اردو ترجمہ بھی موجود ہے، آپ کو ان کی ویب سائٹ پر بھی مل جائے گی. اور کیا حسین کتاب لکھی. پوری کتاب سنانے کا وقت تو نہیں ہے، لیکن کتاب جسے حضرت حجت کی معرفت میں اضافے کا شوق ہونا، جب آپ اپنی کتابوں کی فہرست بنائیں امام زمانہ کے حوالے سے مجھے کون سی کتابیں پڑھنی چاہیے، تو یہ ایک فقیہ، ایک مجتہد، ایک مرجع کی لکھی ہوئی کتاب ہے ایک عقائد کے موضوع پر، اور وہ موضوع ہے ولادت حضرت حجت کا اثبات. میں تو آپ کی خدمت میں صرف 2 حسین ترین جملے پیش کروں گا اس کتاب کے، جو خلاصہ ہے، جو نچوڑ ہے ساری بات کا، کہ لکھنے والے نے اپنے دعوے پر دلیل کیا دی کہ حضرت حجت ابن الحسن کی، یعنی جسے شیعہ اپنا 12واں امام کہتے ہیں، 11ویں امام حسن ابن علی عسکری کے گھر کسی بیٹے کی ولادت ہونا ثابت نہیں ہے. دلیل یہ ہے کہ گواہوں کی گواہی نہیں ہے کہ ان کے گھر کوئی ولادت ہوئی ہو. تو شیخ نے، قبلہ نے، حضرت نے اس کے 2 جواب دیے. پہلا جواب یہ دیا کہ اس بات پر تو کتنے گواہ لا سکتا ہے کہ تو اپنے باپ کا ہی بیٹا ہے. بڑا بنیادی منطقی سوال ہے، بظاہر آپ کو جوش خطابت لگے، مگر یہ ایک بڑی منطقی سی بات ہے. کیسے کوئی دلیل لائے اس بات پر کہ کون اپنے باپ کا بیٹا ہے؟ دلیل کس کا قول بنتا ہے اس باب میں؟ کہاں کس کے گھر کس کی ولادت ہوئی؟ اس باب میں سب سے زیادہ قبولیت جس قول کو دی جاتی ہے، حتیٰ دین اسلام کا قانون ہے کہ جب نسب ثابت کرنا ہو، کسی کے گھر کسی کی ولادت ہوئی، یہ کیسے پتہ چلے یہ جو ولادت ہوئی اس کا باپ کون ہے، کس کے گھر ولادت ہو رہی ہے؟ وہ جو قابلہ ہوا کرتی ہے نا، وہ جو داعیہ ہوا کرتی ہے، وہ جو وقت ولادت ماں کے لیے مددگار بنتی ہے، اس کی گواہی کو یہاں اسلام ادھورا نہیں مکمل مانتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس سے زیادہ قریب تر کوئی ہو نہیں سکتا جو اس بات کی گواہی دے کہ فلاں شخص کے گھر میں کوئی ولادت ہوئی ہے. یہ برتھ سرٹیفکیٹ کا دور تو اب آیا ہے نا، اور اس برتھ سرٹیفکیٹ کے اجرا کے اگر آپ ترتیب اور تسلسل کو دیکھیے تو یہ بھی پلٹتا ہے داعیہ اور قابلہ کے قول کی طرف کہ ہاسپٹل پہلے برتھ سرٹیفکیٹ جاری کرتا ہے، بعد میں گورنمنٹ اس ہاسپٹل کے برتھ سرٹیفکیٹ کی بنیاد پر گورنمنٹ برتھ سرٹیفکیٹ جاری کرتی ہے. اور ہاسپٹل کس بنیاد پہ برتھ سرٹیفکیٹ جاری کرتا ہے؟ جس ڈاکٹر کے ہاتھوں میں، جس طبیبہ کے ہاتھوں میں ولادت ہوتی ہے اس کی گواہی
گواہی کی بنیاد پر ہاسپٹل برتھ سرٹیفکیٹ جاری کرتا ہے، تو شیخ بشیر جواب میں فرماتے ہیں کہ کسی کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی یا نہ ہوئی، اس باب میں اسلام داعیہ اور قابلہ کی گواہی کو قبول کرتا ہے۔ اب ذرا آئیے اور اس داعیہ اور اس قابلہ سے پوچھئے کہ جو بی بی وقت ولادت امام زمان جناب نرجس کے محضر میں موجود تھی، وہ کوئی اور نہیں امام عسکری کی پھوپھی جناب حکیمہ بنت امام جواد سلام اللہ علیہما کی ذات ہے۔ صلی اللہ تو یقیناً تقیے کا تقاضا تھا، بقیت اللہ کی حفاظت کا تقاضا تھا، خدا کے باقی ماندہ خزانے۔ کبھی وقت ہو تو ذرا اس لقب پر غور کیجیے گا، وہ خدا کے جس کے بارے میں اتنی دعاؤں اتنی زیارات میں یہ جملے ہیں، اے پروردگار تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اگر وہ خدا کسی کو بقیت اللہ یعنی اپنا باقی ماندہ خزانہ کہہ رہا ہو، کیا ذات اور کیا ہستی ہوگی۔ ان کی حفاظت کا تقاضا تھا کہ اعلان عام نہیں ہے، ہاں مگر امام عسکری نے کئی مختلف اسلوب اپنائے تاکہ امام زمانہ کی ولادت کی خبر امام کے چاہنے والوں سے چھپی نہ رہے۔ اس میں سے ایک شب ولادت جناب حکیمہ کو اپنے گھر دعوت دینا، تفصیلی روایت پہلے دن عرض کر چکا ہوں۔ ایک طریقہ یہ تھا کہ داعیہ کے طور پر، قابلہ کے طور پر، جناب نرجس کی مددگار کے طور پر انہیں حضرت حجت اور امام حسن عسکری کے گھر بیٹے کی ولادت پہ گواہ بنایا جائے۔ دوسرا طریقہ جو امام نے اپنایا، اللہ اکبر، آل محمد کی کریمی بھی عجب کریمی ہے۔ آپ کے میرے ہاں اولاد ہوتی ہے، خدا ہر بے اولاد مومن کو اولاد صالحہ عطا کرے۔ آپ کے میرے ہاں اولاد ہوتی ہے تو سنت رسول ہے 7ویں دن عقیقے کا جانور قربان کرتے ہیں اور گوشت کو فقراء مساکین مومنین میں تقسیم کرتے ہیں۔ یہ عقیقے کا گوشت تقسیم کرنا کیا ہے؟ آپ کسی کے گھر گوشت دینے جائیے، اگر 10ویں ذی الحج کا دن نہیں ہے تو پوچھے گا نا میاں کس مناسبت سے لائے ہیں، کس خوشی میں لائے ہیں، تو آپ بتائیں گے یہ عقیقے کا گوشت ہے۔ اب جب عقیقے کا گوشت ہے، عقیقہ ہے تو کوئی ولادت ہوئی ہے گھر میں تبھی عقیقہ ہو رہا ہے۔ 11ویں امام نے اس طرح سے غیر مباشر اور انڈائریکٹ انداز میں اپنے سامرہ میں بسنے والے چاہنے والوں میں سے ایک ایک کے گھر اپنے ہاں بیٹے کی ولادت کی خبر پہنچائی کہ اپنے بیٹے حضرت حجت کے 300 سے زیادہ عقیقے فرمائے۔ 300 سے زیادہ عقیقے کیے امام کے، 12ویں امام کے۔ کیوں؟ تاکہ کوئی چاہنے والے کا گھر ایسا نہ رہے جہاں عقیقے کا گوشت نہ پہنچے۔ جہاں عقیقے کا گوشت پہنچے گا وہ جان جائے گا کہ 11ویں امام کے ہاں جس کی ولادت کا وعدہ تھا وہ وعدہ پورا ہو چکا ہے۔ اس انداز سے انتظام کیا گیا، ہاں مگر غیروں سے چھپایا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ جان کو شدید خطرہ ہے، اور آگے امام کے خانوادے کی حالت میں حالات اور کیفیات واقعات بیان ہوں گے تو یہ بات اور واضح ہو جائے گی۔ وہ امام عسکری اس انداز سے بھی غیروں کے شبہ کو رد فرما رہے ہیں کہ دعا کرتے ہوئے فرماتے ہیں حمد اس خدا کی کہ جس نے مجھے اس وقت تک دنیا سے نہ اٹھایا جب تک مجھے میرے جانشین میرے بیٹے کا دیدار نہ کرا دیا۔ کون سا بیٹا؟ کیا کوئی اور بیٹا، کوئی عام بیٹا؟ نہیں، اشبہ الناس برسول اللہ خلقا و خلقا، وہ بیٹا اللہ نے مجھے عطا کیا ہے جو اپنی صورت اور اپنے اخلاق میں میرے نانا رسول اللہ سے سب سے زیادہ شباہت رکھتا ہے۔ یحفظہ اللہ فی غیبتہ، کہ پہلے تو اللہ ان کی غیبت کے زمانے میں ان کی حفاظت فرمائے گا، وَيُظْهِرُهُ عِنْدَ وَقْتِهِ، کہ جب وقت ظہور آئے گا تو انہیں ظاہر فرمائے گا، حَتَّى يَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا، پھر یہی بیٹا ہوگا کہ جو اس ظلم و جور سے پر دنیا کو عدل اور انصاف کا گہوارہ بنا دے گا۔ وہ امام بتا رہے ہیں جو مہدی موعود ہیں ان کی ولادت ہو چکی ہے، اور اس انداز سے غیر محسوس انداز میں اپنی دعاؤں میں اپنی شکر کے کلمات میں لوگوں کو یہ خبر دے رہے ہیں کہ ہمارے ہاں اس کی ولادت ہو گئی کہ جس کی ولادت کا وعدہ پروردگار نے کیا تھا، جس کی ولادت کا اعلان رسول اللہ نے کیا تھا، جس کی آمد کی خوشخبری اللہ کے
رسول نے سنائی تھی. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب یہاں سے میں جڑ جاؤں گا امام کے خانوادے کے بیان کی کچھ تفصیلات پر. یقیناً مکمل گفتگو سمٹ کے ایک دن میں نہیں آ سکتی. جس قدر ہو سکا تیزی سے کچھ مطالب عرض کرنے ہیں تاکہ آج اس گفتگو کو تمام کروں. اور دل یہ ہے کہ کل سیرت کے نئے گوشے صفات امام زمانہ پر کچھ بات ہو سکے. اگر آمادہ ہیں اجازت دیتے ہیں نوجوان دوستوں سے پھر وہی زحمت دوں گا کہ اس فاصلے کو پر کر لیں. آگے آگے تشریف لے آئیے. درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. تو بات وہ حضرت حجت کہ جن کی ولادت کو غیروں سے چھپایا گیا, اپنوں میں خوشخبری کو پہنچایا گیا. وہیں امام کے کچھ خاص ترین لوگ ہیں کہ جنہوں نے حضرت حجت کا دیدار کیا, کہ جنہیں امام عسکری نے اپنا لال گودی میں لا کر دکھایا. اس میں کچھ خوش نصیب ایسے بھی تھے جنہوں نے گہوارے میں موجود, گودی میں موجود اس بچے سے کلام کا شرف حاصل کیا. توجہ کر رہے ہیں؟ اب یہ جملے میں کہہ رہا ہوں, ایک ایک جملے کے پیچھے ایک روایت اور حدیث ہے. میں بات کو طولانیت سے بچانا چاہتا ہوں. وہ حضرت حجت اگر آپ کے اسرے, آپ کے خاندان پر نگاہ کی جائے, والد کسی تعارف کے محتاج نہیں. اگر چچاؤں کی بات کی جائے, تاریخ میں 3 چچاؤں کا تذکرہ ہے. یقیناً حضرت حجت کا ذکر ادھورا رہ جائے اگر ان کے تایا, ان کے سب سے بڑے چچا, امام عسکری کے سب سے بڑے بھائی سید محمد کا تذکرہ نہ ہے. تفصیل میں نہیں جاؤں گا. زائرین جنہیں زیارت بلد نصیب ہو چکی ہے وہ جانتے ہیں. خدا سب کو بار بار سامرہ و بلد کی زیارت نصیب کرے. یہ وہ ہستی ہیں امام عسکری کے سب سے بڑے بھائی, امام نقی کے سب سے بڑے فرزند, جن کی جلالت کا, جن کے تقوی کا, جن کی عبادت کا عالم یہ تھا کہ شیعوں کو 10ویں امام کے زمانے میں یہ گمان تھا کہ چونکہ یہ بڑے بیٹے بھی ہیں اور ایسے عظیم الشان شخصیت کے حامل, وہی نور, وہی ہیبت, وہی جلوہ, وہی چہرہ, وہی علوی خاندان کا رعب و دبدبہ, وہی فاطمی خاندان کی نورانیت و ہیبت. شیعوں کو یہ گمان تھا کہ 10ویں امام کے بعد اگر کوئی امام ہونے ہیں, کوئی وارث امامت ہیں, کوئی جانشین امامت ہیں تو سید محمد ہے. اور ان کی حیات میں 10ویں امام نے کبھی لوگوں سے اس گمان کو دور بھی نہ کیا. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ جب تک لوگ سید محمد کو نائب امام نقی سمجھتے رہے تب تک امام نقی کے حقیقی وارث و نائب امامت اور ان کے بعد آنے والے امام اور حضرت امام زمانہ کے والد کی جان کی حفاظت ہوتی رہی. سید محمد کا یہ روب, یہ جلال, یہ ہیبت, یہ عظمت دراصل ڈھال تھی نسل امامت کو بچانے کے لیے, اور یہ قربانی تھی سید محمد کی جانب سے. اور ویسا ہی ہوا کہ بھری جوانی میں مدینے سے سامرہ اپنے بابا سے ملاقات کو آئے. واپسی کے سفر میں شدید علیل ہوئے, یہاں تک کہ بلد کی سرزمین پر پہنچ کر انتقال ہو گیا کہ مورخین اور علماء ایک بہت قوی احتمال دیتے ہیں کہ بعید نہیں جب یہ سامرہ اپنے بابا کے پاس آئے تو جیسا کہ لوگوں میں یہ بات عام تھی, حکومت نے بھی انہیں ہی امام نقی کا وارث سمجھا اور وارث سمجھ کر زہر دیا, جس کے نتیجے میں امام نقی کی حیات میں اپنی جوانی میں یہ شہید ہو کر اس دنیا سے گئے. یہ احتمال مورخین نے ذکر کیا. اب سید محمد کے رتبے, ان کی شہادت کے بعد ان کے روضے سے ظاہر ہونے والی کرامات, ان کے در سے, ان کے وسیلے سے مانگی گئی دعاؤں کی استجابت, یہ سب اتنی مشہور ہے کہ بیان کی ضرورت نہیں ہے. وہیں امام زمانہ کے ایک اور چچا بھی ہیں جن کا نام ہے حسین ابن علی. یہ غیر معروف ہستی ہیں. مومنین نے انصاف نہیں کیا اس شہزادے کے ساتھ. خاندان اہل بیت کا چشم و چراغ, اور یہ بھی جوانی میں اس دنیا سے رخصت ہوئے. امام حسن کے چھوٹے بھائی,
امام علی نقی نے ایک بیٹے کا نام محمد، دوسرے کا نام حسن، تیسرے کا نام حسین اور چوتھے کا نام جعفر رکھا تھا، جو بعد میں جعفر کذاب بن کے سامنے آیا، اور جن کا کردار وہی تھا کہ جیسے نبی نوح کے بیٹے کا کردار تھا۔ وقت آئے گا تو کچھ جملے عرض کروں گا۔ یہ حسین ابن علی نقی کون ہے؟ بہت اہم ہے مومنین کے لیے جاننا۔ آپ سامرہ مقدسہ تشریف لے جاتے ہیں نا، بات کر رہا ہوں امام زمانہ کے ایک چچا کی، اور ان چچا کا امام زمانہ سے خاص تعلق بھی ہے، بیان نہیں ہوتا عام طور پر۔ آپ سامرہ مقدسہ جاتے ہیں، زری میں کتنی قبور کی زیارت کرتے ہیں؟ کوئی بھی بتا دے۔ 4 قبروں کی زیارت کرتے ہیں۔ کون سی 4 قبریں ہیں؟ 2 امام معصومین ہیں، 10ویں اور 11ویں امام، اور 2 قبور، ایک امام عسکری کی پھوپھی امام جواد کی دختر جناب حکیمہ، اور ایک والدہ امام زمانہ جناب نرجس سلام اللہ علیہم اجمعین۔ ان تمام پر ایک صلوات پڑھ دیں۔ کہ جس گھر میں ایک سرداب بھی ہے، جس سرداب کی زیارت کو مومنین جاتے ہیں، اور اس سرداب کی ایک خاص حیثیت ہے، وہ بھی بیان ہوگی۔ سرداب کبھی قبرستان میں تو نہیں بنائے جاتے نا، سرداب تو گھروں میں تعمیر کیے جاتے ہیں۔ سامرہ میں آپ جس حرم میں تشریف لے جاتے ہیں، اس حرم کی کچھ خصوصیات ہیں، کچھ امتیازات ہیں جو اسے باقی مقامات مقدسہ سے ممتاز کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ سامرہ میں جو ائمہ کی قبریں ہیں، یہ دراصل امامت کا گھر تھا۔ 10ویں امام نے سامرہ آ کر یہ گھر اپنے لیے خریدا تھا، اور یہاں امامت کی 3 نسلیں پروان چڑھی، 10ویں امام، 11ویں امام اور پھر 12ویں امام۔ آپ کو مدینے سے باہر کوئی ایسی زمین نہیں ملے گی جہاں اہل بیت نے اس طرح سے گھر بسایا ہو اور وہاں سے اتنی نسل امامت پروان چڑھی ہو۔ لہٰذا میں سامرہ کے تعارف میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ اگر مدینے سے باہر کسی کو مدینہ دیکھنا ہو، یا اگر سرزمین عراق پر کسی کو مدینہ دیکھنا ہو، تو آئے اور سامرہ کی سرزمین کی زیارت کریں، اور کر رہے ہیں۔ یہ امام کا گھر تھا، یہ اہل بیت کا سامرہ میں گھر تھا، کہ ان کی وصیتوں کے مطابق ان کی رحلت کے بعد، ان کی شہادت کے بعد انہیں وہاں دفنایا گیا۔ یہ 4 قبریں وہ ہیں کہ جو موجود ہیں، جن کی نشاندہی واضح ہے۔ وہیں ایک اور قبر بھی ہے کہ جس کی نشانی معین نہیں ہے۔ کون ہے صاحب قبر؟ 12ویں امام کے چچا، 11ویں امام کے چھوٹے بھائی جناب حسین ابن علی نقی، جن کے بارے میں انتہائی جلیل القدر ہستی، جو امامت کی اولاد ہونے کا حق ہے وہ اس شہزادے نے ادا کیا۔ اور یہ صرف نام کے حسین نہیں تھے، ان کے بارے میں امام کا جملہ ہے کہ یہ اپنی آواز میں ہو بہو اپنے جد مولا امام حسین کی شبیہ تھے۔ اللہ اکبر! یعنی جب یہ گفتگو فرماتے تھے تو ان کی آواز اور لب و لہجہ وہی تھی جو امام حسین شہید کربلا کا لہجہ اور آواز تھی۔ اللہ اکبر! اللہ نے آل محمد کو کیسے کیسے تحفوں سے نوازا ہے۔ اور انہی کے بارے میں یہ روایت بھی ہے کہ جب امام زمانہ ظہور فرمائیں گے، امام کے شمائل میں علماء نے اس روایت کو ذکر کیا کہ امام زمانہ کا لب و لہجہ، آپ کی آواز، آپ کے چچا انہی جناب حسین ابن علی نقی پر ہے۔ یوں انڈائریکٹلی امام زمانہ کا لب و لہجہ اپنے جد آقا و مولا ابا عبداللہ حسین کا لہجہ ہے، آواز اپنے جد حسین کی شبیہ ہے، مگر وہ ان تک کہاں سے پہنچی؟ امام زمانہ کو یہ اپنے چچا جناب حسین سے میراث میں ملی۔ آج کے بعد جب سامرہ کے حرم جائیے گا تو اپنے سلام کے جملوں اور زیارت میں امام عسکری کے اس چھوٹے بھائی، امام علی نقی کے اس بیٹے، اور 12ویں امام کے اس چچا جناب حسین کو بھی یاد کیجیے گا۔ قبر معین نہیں ہے، لیکن مورخین نے لکھا کہ یہ وہیں اسی احاطے میں مدفون ہے۔ یہاں تک میرے ساتھ آ گئے تو ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، امام کے خانوادے پر بات تو بہت طویل ہے، مرد حضرات میں سے 2 کا تذکرہ ہوا تو اب دل چاہتا ہے کہ مستورات میں بھی 2 کا تذکرہ کیا جائے۔ ایک اسی سامرہ میں مدفون روحی لہ الفدا
والدہ گرامی حضرت حجت، جن کا نام جناب نرجس، کہ جنہیں اہل سامرہ آج بھی قاضیۃ الحاجات کہتے ہیں۔ اہل سامرہ میں کسی کی کوئی حاجت ہو، چاہے اپنے ہو پرائے ہو، غیروں کو بھی اتنا تو معلوم ہے کہ بھیک کس در سے ملتی ہے، بھیک کس کے نام پر ملتی ہے۔ اہل سامرہ میں یہ بات رائج ہے کہ جب کسی کو کوئی حاجت پیش آئے تو حضرت حجت سے استغاثہ کرنے سے پہلے ان کی مادر گرامی جناب نرجس سے توسل کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ امام معصوم کبھی اپنی ماں کی بات نہیں ٹال سکتے۔ جناب نرجس سے توسل کرتے ہیں، شہزادی آپ کو واسطہ دیتے ہیں آپ کے لال کا، ہماری حاجت کو پورا کیجیے۔ قاضیۃ الحاجات کہتے ہیں شہزادی۔ اس شہزادی کی صفات میں، ان کی کرامات میں ایک کرامت ہے، اہل سامرہ کے لیے حفاظت کا باعث ہے یہ شہزادی۔ یہاں تک کہ آج سے تقریباً 100 برس پہلے جب سامرہ اور عراق میں طاعون نامی جان لیوا وبا پھیلی تو اس دور کے مرجع، تاریخ نے ان کا نام بھی ذکر کیا ہے، مرزا شیرازی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے شیعوں کو حکم دیا۔ اب کوئی بھی ایک تاریخی وجہ ہے، پورا پس منظر ہے کہ جس بنا پر یہ سامرہ میں رہتے تھے، انہوں نے وہاں کے شیعوں کو طاعون سے بچنے کے لیے نسخہ دیا کہ زیارت عاشورہ کی تلاوت کرو روزانہ اور جناب نرجس کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرو۔ اور یہ نسخہ اتنا مجرب ہوا کہ باقاعدہ سامرہ کے لوگوں نے محسوس کیا کہ جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں ان میں کسی کی طاعون سے موت نہیں ہو رہی، ہم مرے جا رہے ہیں۔ لہٰذا اہل تشیع علماء کے پاس آئے۔ اہل تشیع علماء نے اسی اہل بیت کی کریمی اور سخاوت کا اظہار کیا، بتایا کہ ہم روزانہ یہ عمل کرتے ہیں، اگر تمہاری زبان ساتھ دے، اگر دل مانے تو تم بھی زیارت عاشورہ کی تلاوت کر کے جناب نرجس کی بارگاہ میں ہدیہ کر دو۔ وہ مشہور محاورہ ہے نا، جان بچی تو لوگوں نے اپنے عقیدے کے مخالف ہی صحیح مگر زیارت عاشورہ کا ورد کر کے جناب نرجس کی بارگاہ میں ہدیہ کرنا شروع کیا، اور یوں اپنوں کے ساتھ غیروں کو بھی جناب نرجس کے در سے شفا اور زندگی ملتی رہی۔ یہ شہزادی کی کرامات میں موجود ہے، مذکور ہے، معروف ہے اور انتہائی مجرب ہے۔ تمام کی حاجتوں کی قبولیت کے لیے جناب نرجس کے صدقے ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کون میری شہزادی؟ چند جملے عرض کروں گا۔ جناب نرجس کے حوالے سے خوب سے حاصل گفتگو ہوتی بھی ہے اور بھی ہونی چاہیے۔ اس منبر سے میں بھی تفصیلات عرض کر چکا ہوں۔ پرانی گفتگو جب حقوق امام زمانہ کے موضوع پر گفتگو کی تھی یا سیرت امامین عسکریین کے موضوع پر، تو آخری دن تفصیل سے عرض کیا تھا، لہذا بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کچھ 1 سے 2 جملے اور پھر اگلی ہستی کی طرف ہم گفتگو کا رخ موڑیں گے۔ جناب نرجس کہ جن کے تاریخ نے کئی نام ذکر کیے، ایک نام ریحانہ کہ جو نام انہیں امام عسکری نے دیا، ریحانہ یعنی پھول، کہ در حقیقت امام کی اپنی زوجہ اور والدہ امام زمانہ سے الفت کا اظہار تھا۔ ایک نام نرجس سلام اللہ علیہ، وہ نام جو شہزادی اپنے ساتھ لے کر آئیں۔ ایک نام کہ جو انہیں امام زمانہ کی ولادت کے بعد امام عسکری نے دیا، جس کے 2 طریقے، 2 پروننسیشن ملتے ہیں، ایک ہے ثقیل یا ثقل۔ اس نام کا وجہ تسمیہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یوں تو جو بھی کسی امام کی والدہ قرار پائیں، حجور طابت و ارحام طہرت، یہ ان ماؤں کی صفت عام تھی کہ وہ پاکیزہ گودیاں اور مطہر ارحام رکھنے والی ہستیاں تھیں، کہ اللہ نے انہیں تمام تر جہانوں کی مستورات پر یہ فضیلت اور فوقیت دی کہ اپنی حجت کو ان کی گودی میں اتار دیا۔ تو متفق ہو اظہار کیجیے گا، یہ ایک موضوع ہے امہات ائمہ کے فضائل و مناقب، اور ان کے حالات کو تفصیل سے بیان ہونا چاہیے۔ کون جناب نرجس خاتون؟
ہر امام کی تاریخ میں یہ بات ملتی ہے، بلکہ ہر حجت خدا کی تاریخ میں یہ بات ملتی ہے. آپ کو رسول خدا کی سیرت میں یہ بات ملے گی، امام علی، دیگر تمام اہل بیت، اللہ کی حجتوں کی تاریخ میں یہ بات ملے گی. آپ نے سن بھی رکھی ہوگی کہ جب رسول صلب پدری میں تھے تو جناب عبداللہ کے چہرے پہ خاص نور دکھائی دیتا تھا. یہ وہی نور تھا کہ جس نے جناب عبد المطلب کو مجبور کیا تھا کہ بیٹے کی قربانی کے بدلے 70 اونٹ قربان کیے تھے، کہ جو بعد میں خون کی دیت اسلام میں قرار پائی. کیوں جناب عبد المطلب جس بیٹے کی قربانی کی منت مانی تھی اسے قربان نہ کیا؟ کیونکہ اس کی پیشانی میں نور نبوت کو دیکھ رہے تھے. یہ نور جب صلب پدری سے رحم مادر میں آتا تھا تو اپنی مادر گرامی کے چہرے کو منور کر دیا کرتا تھا. آپ کو ہر امام کی سیرت میں یہ بات ملے گی کہ جب شکم مادر میں ہوتے تو چہرہ مادر پہ خاص نور اور جلالت اور ہیبت امامت دکھائی دیتی. حتیٰ دختر رسول کے جن کے القاب میں ایک لقب زہرا ہے، یعنی نور سے روشن اور منور ہستی، ان کی سیرت میں یہ بات ملتی ہے کہ جب آقا حسن و حسین شکم مادر میں ہوتے تو جناب زہرا کے چہرے کے نور میں اضافہ ہو جاتا تھا. یہ نور امامت تھا جو پروردگار جس کا اظہار کیا کرتا تھا. ہاں مگر جناب نرجس کے معاملے میں حالت اور معاملہ تبدیل ہوا. کیوں؟ کیونکہ اب حمل کی کسی نشانی کا کوئی اظہار نہیں ہے. ان کی زیارت میں کہا جاتا ہے نا، السلام علیکی یا شبیہۃ ام موسیٰ، اے مادر موسیٰ کی شبیہ آپ پر میرا سلام. کیوں؟ کیونکہ اللہ یہ بات جانتا تھا کہ اگر حمل کے آثار آئے تو جس طرح مادر موسیٰ کے پاس فرعون کے ہرکاری تلاشیاں لینے جاتے تھے، جب مصر کی ہر خاتون کو کہ گھر میں جا کر تلاشی لی جاتی، جس ماں پر حمل کے آثار ہوتے بچے اور ماں دونوں کو قتل کر دیا جاتا، وہاں اللہ نے اپنی حجت نبی موسیٰ کی حفاظت کا یہ انتظام کیا کہ حمل کا کوئی اثر ہی مادر گرامی پر ظاہر نہ ہونے دیا تاکہ ماں اور بچہ محفوظ رہ سکیں. وہی اللہ اپنی اسی قدرت کاملہ سے جناب نرجس کو بھی شبیہہ ام موسیٰ بنایا اور حمل کے آثار چھپا دیے، لہٰذا وہ نور بھی ظاہر نہیں ہو رہا. غور کر رہے ہیں؟ مگر خدا کہ ہاں کسی کو اس کی فضیلت اور مقام و مرتبے سے محروم نہیں رکھا جاتا. اس حد تک نور مخفی تھا، اس حد تک حمل کے آثار مخفی تھے کہ جب آقا عسکری نے جناب حکیمہ کو اپنے ہاں 15ویں شعبان کی شب افطار پر دعوت دی اور جناب حکیمہ کو بتایا کہ میرے ہاں آج اس حجت کی ولادت ہونے والی ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، تو جناب حکیمہ نے حیرت سے پوچھا تھا، وہ شہزادی جو روزانہ اپنے بھتیجے کے گھر آیا جایا کرتی تھی، جو ان گھر والوں کے حالات سے بخوبی واقف تھی، ان جناب حکیمہ کو پوچھنا پڑا اے فرزند یہ تو بتا دیجئے کہ ماں بننے کا شرف کسے مل رہا ہے؟ تو امام عسکری نے جناب نرجس کی طرف اشارہ کر کے بتایا تھا کہ یہ وہ ماں ہیں، یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہیں اللہ نے اولین و آخرین پر چن لیا، جنہیں یہ شرف مل رہا ہے کہ بقیت اللہ اور اللہ کی آخری حجت کی مادر گرامی قرار پائیں گی. یا علی مشکل کشا، سبحان اللہ. یقین جانیے جب مجلس اہل بیت میں نعرہ لگے تو بہت خوشی ہوتی ہے اور خوشی بڑھ جاتی ہے جب وہ نعرہ پیچھے کی جانب سے آئے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بات کہاں تک پہنچی کہ جناب حکیمہ تشریف لائیں، اور یہیں سے جناب نرجس کے ایک اور لقب کی طرف اشارہ کروں گا. جناب حکیمہ تشریف لائیں، یہ کون شہزادی ہیں؟ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. 9ویں امام کی بیٹی، 10ویں امام کی بہن، 11ویں امام کی پھوپھی. اگر ایک جملے میں ان کا تعلق امامت سے سمیٹ دوں، پہلے دن بھی عرض کیا تھا، نئے چہرے دیکھ رہا ہوں اس لیے جملہ تکرار کر رہا ہوں کہ جناب حکیمہ کے مقام و مرتبے کو سمجھنا ہو تو یوں سمجھیے کہ ان کا امامت سے وہی رشتہ و تعلق ہے کہ جو جناب زینب کا تھا. ان کا امامت سے وہی تعلق ہے جو جناب کریمہ اہل بیت جناب معصومہ قم کا تھا. لہٰذا ان کی قبر اطہر پر وہی زیارت دہرائی جاتی ہے جو شہزادی قم کی بارگاہ میں دہرائی جاتی ہے. خدا ہمیں قم اور سامرہ دونوں مقامات کی زیارت بار بار نصیب کرے. یہ جناب حکیمہ کون؟ اہل بیت کے خانوادے کی ایک برگزیدہ خاتون،
اہل بیت کے خاندان میں انتہائی معزز خاتون امام عسکری پھوپھی کہہ کر جن کا ہاتھ چومتے ہوں، اس شہزادی کا رتبہ، خاندان اہل بیت میں سے یہ شہزادی، کچھ زیادہ کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے نا، سیدہ اہل بیت کے سرداروں کے خاندان میں جسے سردار کہا جائے وہ جناب حکیمہ، اہل بیت انہیں سیدہ حکیمہ کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ اب جب 11ویں امام نے یہ خوشخبری انہیں سنائی اور مادر گرامی کی طرف اشارہ کیا، کون ہے مادر؟ اب جناب نرجس اس گھرانے میں پروردہ، کم سنی میں اس گھرانے میں لائی گئی، جناب حکیمہ کے سائے میں پروان چڑھی کہ جب امام نقی، اب میں کیا کروں، یہ ساری باتیں ایک دوسرے سے اتنی مربوط ہیں کہ بات سے بات نکل رہی ہے، کوشش کروں گا آپ کی توجہ ساتھ رہے گی کہ یہ ساری باتیں سمٹ کر ایک نتیجے تک ہم سب کو پہنچا پائیں۔ جناب نرجس وہ شہزادی ہیں کہ جب انہیں بیت امامت اور سامرہ میں لایا گیا، وہ ایک تفصیلی روایت ہے، 1.25 صفحے 1.5 صفحے کی روایت ہے، میں اس وقت پڑھوں گا نہیں، آپ پریشان نہ ہوئیے گا، کہ کس طرح سے روم کی شہزادی کنیز بنا کر سامرہ کی سرزمین میں خاندان اہل بیت تک پہنچائی گئی۔ آپ میں سے بہت سے جوان اور بزرگ واقعی کی تفصیلات سے واقف ہوں گے۔ جب انہیں لایا گیا تو بہت زیادہ سن رسیدہ نہیں ہے، کم سنی میں ہے، ابتدائے جوانی میں ہے، شاید 10 سے 12 برس کی عمر ہو۔ یہ میں اندازے سے کہہ رہا ہوں، جو تاریخ میں کیفیت بیان ہوئی، کہیں جاریہ کا لفظ آیا، کہیں صبیہ کا لفظ آیا۔ امام نقی نے یہ امامت کی امانت جناب حکیمہ کو سونپی تھی اور یہ جملہ فرمایا تھا، علمیہ الفرائض والسنن، اے بہن آپ اس شہزادی کو، اس کمسن بیٹی کو اسلام کی شریعت کی تعلیم دیجئے اور انہیں خاندان اہل بیت کے آداب و اطوار سکھائیے کہ اللہ کو اس شہزادی سے بہت بڑا کام لینا ہے، اللہ کو اس شہزادی کو بہت نوازنا ہے۔ اب ذرا تصور کیجئے، یہ وہ منزل ہے جس کے لیے ساری تمہید تھی۔ اب ذرا تصور کیجئے وہ سیدہ حکیمہ جو جناب نرجس کی مربیہ ہیں، جن کے سائے میں جناب نرجس پروان چڑھی، یہ خاندان اہل بیت کی مستورہ، یہ باہر سے تشریف لائی ہوئی، یہ عمر رسیدہ، وہ کمسن شہزادی، یہ وہ کہ امام عسکری بڑھ کے جن کا احترام اور استقبال کریں، یہ باہر سے کنیز کی حیثیت سے ظاہری طور پر لائی گئی یہ خاتون، کیا تعلق ہوگا آپس میں؟ یہی وجہ ہے کہ جب جناب حکیمہ 15ویں شعبان کی جب گھر تشریف لائیں امام عسکری کے، تو جناب نرجس حسب معمول آگے بڑھی اور ایک سوال کیا، سلام کیا اور فرمانے لگی، کیف امسیتی یا سیدتی، اے میری سید و سردار، اے میری آقا زادی، آپ کس حال اور کس کیفیت میں ہیں، حال احوال دریافت کیا اور اپنی روزمرہ کی عادت اور معمول کے مطابق اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھایا تاکہ جناب حکیمہ کے قدموں سے ان کی جوتیوں کو نکالا جائے۔ مگر وہ جناب حکیمہ کے جنہیں امام عسکری اب اس شہزادی کا تعارف کرا چکے ہیں، فوراً سے جناب نرجس کے ہاتھوں کو لیا، اپنے لبوں پر لگایا، ہاتھوں کو بوسہ دیا اور فرمانے لگی کہ خبردار شہزادی، آج کے بعد مجھے سیدہ نہ کہنا، کہ انتی سیدتی و سیدت اہل بیتی، کہ آج سے آپ کو اللہ وہ فضیلت اور شرف دے رہا ہے کہ آپ میری اور اہل بیت کے خاندان کی سیدہ بن رہی ہیں۔ یعنی باہر سے لائی ہوئی خاتون ہے، مگر اللہ نے وہ شرف اور رتبہ دیا کہ جناب حکیمہ جیسی ہستی انہیں سیدہ کہیں، اور یہ جناب نرجس کے القاب میں سے ایک لقب ہے، انہیں سیدہ اہل بیت کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں جناب نرجس کی عظمت پر۔ اب بات کو یہاں سے آگے بڑھاؤں گا۔ یہ جناب نرجس خاتون ہے کہ جس طرح سے ہر امام کی والدہ پر نور امامت ظاہر ہوتا تھا، ان کے چہرے سے اس نور کو چھپائے رکھا گیا۔ کیوں؟ تاکہ ماں اور اولاد کی، بیٹے کی حفاظت باقی رہے، مگر اللہ نے محروم نہیں رکھا۔ یہ وہ شہزادی ہیں کہ باقی ائمہ کی مائیں جب سے امام
شکم مادر میں ہوں تب سے مادر گرامی کے چہرے پہ نور ظاہر ہو، اور اس وقت تک ظاہر رہتا تھا کہ جب تک امام دنیا میں تشریف نہ لے آتے۔ یہ وہ مادر گرامی ہے کہ ان کے چہرے پہ بھی نور امامت ظاہر ہوا، مگر کب؟ 15ویں شعبان کی شب میں۔ مگر اللہ نے یہ کرم بھی کیا، یہ رتبہ بھی دیا کہ اب جب ایک بار یہ نور امامت امام زمان اس مادر امام کے چہرے پہ ظاہر ہوا تو کبھی جناب نرجس کے چہرے سے وہ نور رخصت نہیں ہوا۔ لہذا جناب نرجس کے ناموں میں ایک نام، جہاں سے بات شروع کی تھی، جناب نرجس خاتون کے ناموں میں سے ایک نام جو امام عسکری نے آپ کو عطا کیا اور امام زمانہ کی ولادت کے بعد سے عطا کیا، اور اس کے بعد آپ کا یہی نام معروف ہو گیا، وہ نام ہے ثقیل یا صیقل۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ بہار کی 51ویں جلد میں اس نام کی وجہ لکھتے ہیں، وجہ تسمیہ لکھتے ہیں۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کیونکہ تلواروں میں جو تلوار بہت زیادہ چمک اور روشنی رکھتی ہو، جس تلوار میں جلا ہو، جس میں روشنی ہو، جس میں چمک ہو، اس تلوار کو سیف ثقیل کہا جاتا ہے۔ جناب نرجس کو امام عسکری نے نام ثقیل اس لیے دیا کیونکہ امام زمانہ کی ولادت سے آپ کے چہرے پہ خاص نور ظاہر ہوا، جس کی روشنی کو دیکھتے ہوئے امام عسکری نے نام صیقل یا ثقیل عطا فرمایا۔ یا علی سلام اللہ علیہ۔ یقیناً برائے خوشنودی جناب نرجس خاتون بھی ہے، اور ایک جملہ دل کی گہرائیوں سے کہہ دوں، شاید انشاءاللہ پہنچے گا، کہ یقیناً جب مادر گرامی کی فضیلتوں کا تذکرہ ہوگا تو یقیناً بیٹے کا دل بھی شاد اور خوش ہوگا۔ برائے خوشنودی امام زمانہ بھی بلند تر صلوات۔ یہ ہے اس خانوادے کی ایک خاتون، اور جانتے ہیں یہ تو جناب نرجس خاتون کے فضائل ہیں نا۔ جناب نرجس کی مصیبتیں اور آزمائشوں پر اگر نگاہ کریں، کہ اس ماں کی سب سے پہلی آزمائش یہ تھی کہ جب ماں کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی، آپ نے یہ منظر دیکھا ہوگا، بہت سے صاحبان اولاد مومنین ہیں، کچھ بچے، مثال کے طور پہ کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں، کچھ بچے کہ جن کی پریمیچور برتھ ہو جائے یا جو کمزور دنیا میں آئے، اسپتالوں میں ایک انتظام ہوتا ہے، ان بچوں کو ایک الگ شیشے کے باکس میں رکھا جاتا ہے جسے انکیوبیٹر کہتے ہیں، چاہے وہ آکسیجن کی کمی ہو یا کوئی بھی کمزوری ہو۔ آپ ان ماؤں کی حالت کو ایک بار دیکھیے گا کبھی، کہ ولادت کے فوراً بعد ابھی ماں نے بچے کی گرمائش کو محسوس نہیں کیا اور اس بچے کو ماں سے دور اس انکیوبیٹر میں ڈال دیا جائے، آپ کو ان ماؤں کی آنکھوں میں آنسو نظر آئیں گے۔ کیوں؟ ابھی مجھے جی بھر کے اپنے بیٹے سے ملنے نہ دیا گیا، اپنی اولاد کو جی بھر کے دیکھنے نہ دیا گیا۔ جناب نرجس خاتون کے امتحانات میں سے ایک بہت بڑا امتحان یہ تھا کہ ولادت کے فوراً بعد امام عسکری نے اپنے پاس بلایا، وہ جو باپ اور بیٹے میں مکالمہ ہوا جو پہلی مجلس میں عرض کر چکا تفصیل سے، اب اس کے بعد امام عسکری، امام زمانہ، اس کمسن بچے کا وجود باپ اور ماں دونوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ یہی وجہ ہے نا کہ جناب حکیمہ نے اگلے دن آ کر جب پوچھا تھا کہ وہ فرزند، وہ شہزادہ کہاں ہے، میں امام زمانہ کی دیدار کی مشتاق ہوں، تو امام عسکری نے کیا فرمایا تھا؟ استودعناہ الذی استودعتہ ام موسیٰ، ہم نے اپنے بچے، اپنے لال کو اسی اللہ کی ودیعت میں، اس کی امانت میں، اس کی حفاظت میں دے دیا کہ جس کی حفاظت میں مادر موسیٰ نے اپنے بچے کو دیا تھا، کہ جب ایک صندوق بنا کر بچے کو اس میں لٹا کر دریا کے حوالے کر دیا تھا۔ ہم نے صندوق نہیں بنایا، بچے کو صندوق میں نہیں رکھا، مگر وہ کچھ فرشتے تھے جو بچے کی ولادت کے فوراً بعد حفاظت کی خاطر بچے کو ماں اور باپ سے دور لے گئے تھے۔ تو ولادت کے فوراً بعد سے بچے کا جدا ہو جانا، یہ جناب نرجس کے امتحانات میں سے ایک امتحان۔ اور پھر
جب تک امام عسکری حیات رہے، 5 برس تک، جس میں ابتدائی سال بھی ہے، سن رضاعت بھی ہے، اس کے بعد کا عرصہ بھی ہے، امام عسکری کا دستور اور طریقہ یہ تھا کہ اپنے بچے کو، وقت کے امام کو، حضرت حجت کو زیادہ تر گھر کے اس سرداب میں رکھا کرتے تھے کم سنی سے۔ وہ بچہ تنہائی اور غربت دیکھ رہا ہے، اور اس سرداب میں امام عسکری کے علاوہ کسی اور خادم یا گھر کے فرد تک کو داخلے کی اجازت نہیں تھی، تاکہ امام کے گھر میں وہ غلام اور کنیز کے جنہیں بادشاہ نے اپنے جاسوس بنا کر امام کے گھر بھیج رکھا ہے، ان سے یہ خبر چھپائی جا سکے کہ امام عسکری کے ہاں کسی کمسن بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ اس دوران جناب نرجس کی کیفیت بھی ہوتی تھی، صرف غذا فراہم کرنے کے وقت سرداب میں تشریف لے جاتی، اپنے بچے سے ملاقات کرتی، غذا فراہم کرتی اور دوبارہ سرداب سے لوٹ آتی۔ یوں بچہ گھر میں تھا مگر ماں کی نگاہیں شہزادے کے دیدار سے محروم رہتی۔ یہ امتحان ہے جو شہزادی نے دیا تاکہ امامت کی حفاظت ہو سکے۔ قرآن میں اللہ نے حضرت موسیٰ کی والدہ کے لیے کہا ہے نا، ہم نے ان سے وعدہ کیا تھا ہم انہیں پلٹائیں گے بہت جلد آپ کے پاس اور انہیں مرسلین میں سے قرار دیں گے، مگر پھر بھی کیفیت کیا ہوئی؟ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، مادر موسیٰ کا دل غم سے پھٹنے لگا۔ إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ، قریب تھا کہ وہ راز کو عیاں کر دیتی، جان بوجھ کر نہیں، فرط جذبات میں بہہ کر ماں کا دل اس بات کو، اپنے بچے سے دوری کو قبول نہیں کر پا رہا تھا، برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ قریب تھا کہ اے میرے بیٹے موسیٰ، اے میرے لال موسیٰ کہہ کر اپنے بیٹے کی طرف لپک پڑتی، راز افشا ہو جاتا۔ لولا ربطنا علی قلبها لتکون من الموقنین، کہ اگر ہم نے ان کے قلب کو مضبوط نہ کیا ہوتا تو مادر موسیٰ کبھی صبر نہ کر پاتی۔ ذرا سوچئے مادر امام زمانہ کی کیا حالت ہوگی، مادر امام زمانہ کی کیا کیفیت ہوگی، کہ پاس ہوتے ہوئے بھی اپنے بچے سے دور ہیں۔ اور فقط اتنا نہیں، امام عسکری کی شہادت کے فوراً بعد خاندان اہل بیت کی کچھ ہستیوں کو اسیر بنایا گیا، کہ جن میں جناب نرجس بھی شامل ہے۔ امام عسکری کی شہادت کے دن جناب نرجس کو گرفتار کر کے حاکم کے محل میں پیش کیا گیا۔ آپ کی شہزادی کی تاریخ میں ان باتوں کو لکھا گیا، کبھی بات نہیں ہوتی ان موضوعات، اور مسلسل یہ زور دیا جاتا رہا کہ ہمیں امام عسکری کے اس مولود کی خبر دو۔ ظالموں کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہی اس بچے کی مادر گرامی ہیں۔ ان کے گمان میں یہ امام عسکری کے گھر کی کنیزوں میں سے ایک کنیز ہے۔ اس قدر امر امامت کو چھپائے رکھا گیا تھا، اس قدر اس کار امامت کی حفاظت کی گئی تھی، مگر بار بار یہ زور دیا جاتا کہ ہمیں اس بچے کی خبر دو کہ وہ کہاں ہے، کہ جسے ہم نے، جس کی ایک جھلک ان کے بابا کے جنازے پہ دیکھی تھی۔ کئی بار ایسا ہوا، کئی دنوں تک، کئی مہینوں تک جناب نرجس خاتون کو روز دربار میں پیش کیا جاتا اور ان سے سوال و جواب ہوتے، مگر یہ مادر امام زمانہ ہے، یہ مادر موسیٰ سے کچھ کم نہ تھی۔ اللہ نے ان کے قلب طاہر کو بھی یقیناً مضبوط کر دیا تھا کہ راز امامت کی حفاظت کرتی رہی۔ ایک یہ شہزادی ہیں، اور اب دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں، میں اپنے وقت سے بہت آگے بڑھ چکا، وگرنہ ایک دوسری خاتون کا تذکرہ بھی کرنا تھا کہ جو امام زمانہ کی دادی اور امام عسکری کی والدہ ہیں۔ لیکن اب کہ زندگی رہی انشاءاللہ تو آخری تقریر میں اس شہزادی کے فضائل و مصائب کی کچھ مقدار آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ جناب نرجس کو اسیر بنایا جا رہا ہے، جناب نرجس کو دربار میں لایا جا رہا ہے، ہاں مگر بڑے احترام سے لایا جاتا تھا۔ حاکم یا اس کے ہرکارے فقط سوال اور جواب کرتے تھے۔ میں امام زمانہ کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے تعزیت عرض کروں گا، اے مولا ہمارا سلام ہو آپ کی مادر گرامی کی عظمت پر، ہمارا سلام ہو آپ کی والدہ کی مظلومیت پر، کہ بار بار آپ کے بابا کی شہادت کے بعد بار بار مادر کو اسیر بنا کر دربار میں لایا جا رہا ہے۔
کچھ عرصے قید میں رکھا گیا، مگر مولا بڑا فرق تھا آپ کی مادر گرامی کی قید میں اور علی کی بیٹی حسن و حسین کی بہنوں جناب زینب و ام کلثوم کی قید میں۔ مولا ادھر آپ کے بابا کی شہادت کے بعد آپ کی مادر گرامی کو قیدی بنایا گیا، ادھر حسین کی شہادت کے بعد مستورات اہل بیت کو قیدی بنایا گیا، مگر مولا قید میں کبھی آپ کی مادر گرامی سے چادر کو نہ چھینا گیا۔ میرا سلام ہو آپ کی پھوپھی جناب زینب عالیہ کی عظمت پر، میرا سلام ہو جناب ام کلثوم کی عظمت پر، میرا سلام ہو کربلا کی ان بیویوں کی عظمت پر کہ جن کے والی حسین کے چلے جانے کے بعد ان بیویوں پہ ظلم ڈھائے گئے، ان بیویوں کو تکلیفیں پہنچائی گئی۔ پہلے شام غریبہ میں چادروں کو چھینا گیا، پھر 11ویں محرم کو اپنے پیاروں کے لاشوں سے گزارا، اور پھر کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام اسیر بنا کر لے جایا گیا۔ ارے بازوؤں میں رسن باندھی گئی، بے کجاوا ناکوں پہ سوار کیا گیا۔ اجرکم علی اللہ، آمادہ ہے عزیزوں؟ انتظامیہ کے حکم کے مطابق آج مجھے انہی مستورات میں سے ایک بی بی کی خدمت میں پرسہ پیش کرنا ہے۔ آج گفتگو ہونی ہے، آج مصیبت بیان ہونی ہے حسن کے جوان شہزادے کی۔ وہ شہزادے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ دن ہے کربلا کی ماؤں کو پرسہ دینے کے، لہٰذا آج جناب ام فروہ کی بارگاہ میں پرسہ پیش کریں گے۔ آمادہ ہے انشاءاللہ؟ یقین جانیے جتنی مجھ میں ہمت و طاقت ہوئی میں عرض کرتا جاؤں گا، جتنی آپ کو توفیق ہو آنکھوں سے اشک جاری کرتے جائیے گا۔ ہاں مگر ایک بات کو یاد رکھ کے روئیے گا کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جب فرش عزا بجتا ہے تو دختر رسول تشریف لاتی ہیں، شہزادی خالی ہاتھ نہیں آتی، ہاتھ میں ایک رومال لاتی ہے، دیکھتی ہیں کون ہے کہ جو میرے لال پہ آنسو بہا رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو ایام عزا اپنے اختتام کی طرف جا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ رومال فاطمہ کسی کے پاس سے گزر جائے اور رومال میں پیش کرنے کے لیے آنکھوں میں 2 آنسو بھی نہ ہو۔ اے شہزادی ام فروہ، آپ کی خدمت میں سلام، آپ کی خدمت میں تعزیت کہ آپ کے قاسم فقط 2 برس کے تھے تب سے بابا کا سایہ سر سے اٹھ رہا، اور سایہ کیسے اٹھ رہا کہ بابا نے آخری لمحات میں قاسم کو بلایا، سینے پہ سلایا اور بازو سے ایک تعویذ کو باندھا تھا۔ ماں کو وصیت کی تھی ہے قاسم کی مادر، جب قاسم پہ مشکل وقت آئے یہ تعویذ کھول لیجئے گا۔ ماں 10 برس یہ سوچ کر اطمینان سے زندگی بسر کرتی رہی کہ بابا امام معصوم نے یہ تعویذ چھوڑا ہے کہ جب میرے لال قاسم پہ مشکل وقت آئے گا تو یہ تعویذ قاسم کی مشکل کو آسان کر دے گا۔ ارے دکھیاری ماں کو کیا خبر ہوگی کہ یہ تعویذ دراصل قاسم کی موت کا پروانہ ہے، یہ تو قاسم کو رن میں جانے کی اجازت دلائے گا۔ وہی قاسم جنہیں یتیمی میں فروہ نے بڑے ناز سے پروان چڑھایا تھا۔ ارے اب 13 برس کا قاسم ہے، کربلا کی راہ میں ہے، آقا حسین سے پوچھ رہے ہیں اے چچا کیا شہید ہونے والوں میں میرا نام بھی ہے؟ اے چچا نے بڑا عجیب سوال کیا، یتیمی میں پروان چڑھا ہے نا، اے بیٹا قاسم موت آپ کے نزدیک کیسی ہے؟ احلا من العسل، اے چچا موت تو شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ میں کہوں گا اے شہزادے قاسم آپ کی شجاعت کو سلام، مگر یہ جملہ کہتے ہوئے ذرا خیال کیجئے گا کہیں ماں ام فروہ نہ سن لے کہ جس نے آپ کو یتیمی میں پروان چڑھایا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا۔ ہاں زاداروں شب عاشور بھی آ گئی، صبح عاشور بھی نمودار ہوئی۔ ارے ماں فروہ قاسم کو تلاش کرتی آئیں تو کیا دیکھا؟ جوان شہزادہ فروہ کا یتیم لال اپنے گھٹنوں میں سر دیے بیٹھا ہے۔ اے قاسم کیا ہوا؟ اب تو چچا حسین کے بچے قربان ہونے لگے۔
بھی زینب کے لال قربان ہونے لگے۔ اے قاسم کیوں گھٹنیوں میں سر رکھے بیٹھے ہو؟ ارے تڑپ کے فرمانے لگے ماں میں کیا کروں، بڑی مشکل میں ہوں، چچا حسین جانے کی اجازت نہیں دیتے، ارے جب بھی جاتا ہوں تو یہ کہہ کر لوٹا دیتے ہیں اے قاسم تم تو میرے بھیا حسن کی آخری نشانی ہو۔ اس موقع پر ماں فروا کو آقا حسن کی وصیت یاد آئی، بیٹا قاسم بابا نے کہا تھا مشکل وقت میں یہ تعویذ کھولنا، اب اس سے زیادہ بڑی مشکل کب آئے گی کہ چچا حسین دشمنوں کے نرغے میں ہے اور تجھے قربان ہونے کی اجازت نہیں دیتے، میں فاطمہ زہرا کی بارگاہ میں کیسے سرخرو ہوں گی۔ ایک مرتبہ قاسم نے بازو سے بابا کے تعویذ کو کھولا اور پڑھتے جاتے ہیں، قاسم کی آنکھوں کی چمک بڑھتی جاتی ہے۔ ارے جب تعویذ کو پڑھا دوڑ کر چچا حسین کے پاس آئے، اے چچا اجازت نہ دیتے تھے اب کیسے روکو گے، یہ دیکھو بابا حسن کا خط لایا ہوں۔ ایک مرتبہ بھائی نے بھائی کی تحریر کو دیکھا، آنکھوں سے لگایا، بوسہ دیا، پڑھنا شروع کیا۔ تحریر کے جملے تھے اخی الحسین، اے میرے بھیا حسین، اذا كنت في ارض کرب و بلا، اے حسین جب کربلا کی زرزمین پہ ہو، واحاط بک الاعداء، دشمنوں کے نرغے میں ہو، اے حسین میں حسن مدد کو نہ ہوں گا، میری جانب سے میرے قاسم کی قربانی قبول کر۔ اجرکم اللہ زہرا۔ ہاں عزیزو ایام عزا اپنے اختتام پر ہے، ایک جملہ کہوں جسے یقین ہو کہ اگلے برس قاسم کو پرسہ دینے کے لیے زندہ رہے گا، وہ بے شک آج آنسو نہ بہائے۔ ارے جب حسین نے بھائی کے خط کو پڑھا تو یتیم بھتیجے کو سینے سے لگایا اور اتنا گریہ کیا کہ چچا اور بھتیجے دونوں کو غشا گیا۔ آپ نے بڑے اطمینان سے سنا، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت ہے، خدا آپ کے گھر والوں کو محفوظ رکھے۔ ارے کبھی گھر میں کسی کو غش آئے تو گھر والے دوڑ کر پانی لاتے ہیں اور پانی چھڑک کر غشی سے فاقہ دلاتے ہیں۔ نہ جانے علی کی بیٹی جناب زینب عالیہ نے چچا اور بھتیجے کو غشی سے کیسے اٹھایا ہوگا۔ ارے حسین نے ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں سے قاسم کے سر پہ امامہ رکھا، اپنے ہاتھوں سے زرہ پہنائی، اپنے ہاتھوں سے زین پر سوار کیا اور گھوڑے کی نال کے قد کو کم کر دیا، کیونکہ ابھی قاسم کا قد اتنا نہ تھا کہ گھوڑے کی نالوں تک پہنچ سکے۔ ارے ایک مرتبہ حسین نے جب جوان بھتیجے کو تیار کر دیا تو ایک مرتبہ قاسم کے گریبان کو چاک کی آخری جملے زحمت تمام میں شہادت تک نہ پہنچ پاؤں گا، جس کے دل میں جتنی حسرت ہو قاسم کے ماتم کی، جو جناب فروا کو جتنا پرسہ دینا چاہے، حسین نے خود قاسم کے گریبان کو چاک کیا اور قاسم کی ایسی حالت بنا دی کہ جیسے یتیموں کی حالت ہوتی ہے۔ حسین کے دل میں شاید یہ تمنا تھی، ارے دشمن دیکھے گا کہ یتیم ہے تو شاید ترس کھا لے۔ ارے اسی اثنا میں قاسم خیموں سے رخصت ہوئے، دشمن فوج کا راوی حمید ابن مسلم لکھتا ہے، ارے جب قاسم ابن حسن خیموں سے چلے تو ایسا لگا کہ ایک 14ویں کا چاند بادلوں سے نمودار ہو رہا ہے۔ ارے آپ نے سن لیا، ذرا غور تو کیجئے، جو دشمن کی نگاہ میں چاند سا چہرہ ہوگا، ماں فروا کی نگاہ میں کیا ہوگا؟ ارے 11ویں محرم کو جب بیویوں کو لاشوں سے گزارا گیا، ہر بیوی نے اپنے آپ کو اپنے پیارے کے لاشے پہ ناکے سے گرا لیا، فریاد کرتی رہی، مگر آئے قاسم کی ماں فروا کی غربت۔ ارے جس کا لاشا ٹکڑیوں میں بٹ گیا ہو، ارے فروا کس ٹکڑے پہ اپنے آپ کو گرائے، کس ٹکڑے سے لپٹ کر قاسم کا ماتم کرے۔ حسین